الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، آج جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہونی ہے، رجوع اللہ. انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، معصیت کا ارتکاب اس کی فطرت میں ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو، بلکہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جن سے خطا و نسیان کا ظہور ہوا تھا. اسی واسطے اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرنے والی ہے، بھول کرنے والی ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں. ایک طرف انسان کی یہ حالت کہ انسان غلطی کرنے والا ہے، بھول کرنے والا ہے، تو دوسری طرف رب العالمین کی شان یہ بتائی گئی وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جن ناموں کا انتخاب کیا ہے ان میں سے ایک نام عفو ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا ہم بار بار پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ایک نام غافر، غفار، غفور، بہت زیادہ بخشش کرنے والا، معافی دینے والا. معافی اور درگزری اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا وَهُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارا پروردگار وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تمہارا مالک حقیقی وہ ہے جو تمہارے اپنے بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو، غلطیوں کو پاک کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. تمہاری کوئی حرکت، تمہاری کوئی سکنت اور تمہاری ڈھکی چھپی عادات و اطوار، لین دین، جو بھی تم معاملات کرتے ہو، چاہے تاریکیوں میں کرو یا اجالوں میں، اپنوں میں کرو یا اوروں میں، مسجد میں کرو یا پھر بازار میں، جو بھی تم حرکت کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری حرکت پر خبر رکھتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. تمہارا پروردگار وہ ہے، اللہ کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں وہ ہوں جو تم کو بہت زیادہ بخشش نوازنے والا ہوں، میں تمہیں بہت زیادہ معافی دینے والا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے، وآمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک کام کیا. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم ماہ مبارک میں گزر رہے ہیں.
دعا کیجئے ہمارے ٹوٹے پھوٹے عبادات کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بچے کچے جو ایام ہیں، جو لمحات ہیں، اس کی اور قدر کر کر اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی اللہ ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ میرے دوستوں، یہ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ایک آدمی رمضان میں بڑی پابندی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس آدمی کے لیے، لمن تاب، جو مرد جو عورت توبہ کرتے ہیں، وآمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، ثم اہتدی، پھر اس پر چلتے رہے۔ یعنی جو آدمی اپنی زندگی کے اندر کسی موقع سے ایمان لایا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ سے معافی کیا، اپنے گناہوں پر رویا، شرمندہ ہوا، اب آگے چل رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ راہ راست پر چلے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلے۔ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اپنی سواری کو لے کر نکلتا ہے جس پر پورا ساز و سامان ہوتا ہے، وہ بیابان جنگل میں ہوتا ہے، آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ بہت پریشان ادھر ادھر تلاش کرتا ہے لیکن کہیں نہیں پاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگتی ہے، دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری اس کے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتا ہے، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جتنا یہ آدمی خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے، گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے۔ اگر کوئی تعلق بندوں کے تعلق سے ہے، حقوق العباد سے کوئی معاملہ ہے، تو ان کے پاس جا کر معافی مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تمہارا پروردگار وہ ہے جو توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے، پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ احادیث میں بھی توبہ استغفار کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے کیے پر پچھتاؤ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ توبوا الی اللہ واستغفروہ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تم اپنے رب سے معافی مانگو۔ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، دن اور رات میں جو 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ المستعان۔ میرے پیاروں، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اور آپ علیہ السلام دن اور رات میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ذرا میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، ہم میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ارے بھائی معافی کیوں مانگو، میں تو غلطی نہیں کیا، نماز روزے کا اہتمام میں کیوں کروں، میں تو غلطی نہیں کرتا، میں تو گناہ ہی نہیں کرتا، اس طرح کا دعویٰ بھی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ توبہ استغفار کے ذریعے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لینے کا مہینہ ہے، سچی توبہ کے ذریعے رمضان کے فیوز و برکات سے اپنا دامن بھر لینے کا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ توبہ و استغفار، معافی تلافی جو ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور سب کو یہ نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ جو ہے من جانب اللہ توفیق سے ہوتی ہے۔ اور یہ توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، معافی مانگنا، اپنے کیے پر پچھتاوا کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اللہ رب العالمین جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور آپ سے کہا کہ آپ درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن آپ سے بھول ہوئی، آپ اس درخت کو استعمال کیا، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جس وقت آپ جنت سے نکالے گئے تو آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر بہت زیادتی کی ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کیا، تو اگر ہمیں رحم نہیں کیا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی بنی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے قبطی کو ایک گھونسا مارا اور وہ موت کا شکار ہو گیا، مر گیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے، مجھے اتنا زور کا نہیں مارنا چاہیے تھا، میرے مارنے سے وہ مر گیا، فوراً انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی،
اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب کی دعا سکھائی، اور آپ نے ہر نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ میرے دوست اور عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کر کے اپنے گنہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ میری طرف رجوع ہو جاؤ، تم مجھ سے معافی طلب کرو، میں تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ بول دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو گناہوں میں لطف ہے، جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھانس چکے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے تمام غلطیوں کو، گناہوں کو ڈیلیٹ اور فارمیٹ کرنے والا ہے، معافی دینے والا ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، کفار اور مشرکین کے بعض لوگ تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر فریاد کیے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ کہتے ہیں، دین کی جو تعلیم دیتے ہیں، دین کی جو باتیں بتاتے ہیں، تمہاری باتیں بڑی اچھی ہیں، تمہارے دین کی باتیں بڑی بھلی لگتی ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ خون ریزی کی ہے، قتل و غارت گری کی ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لوگوں کی عزتوں کو، ناموس کو تار تار کیا ہے، ہماری زندگی میں زنا جیسا بد فعلی ہماری زندگی میں فعل ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس وقت کفار مشرکین آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ گناہ ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، جو لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، جو اپنے آپ پر گناہوں کی وجہ سے زیادتی کیے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے کالا کر چکے ہیں، آپ ان سے کہو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا رحمان و رحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کی اولاد، جب تو مجھے پکارتا ہے نا، جب تو میری طرف رجوع ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، معصیتوں کے دلدل میں جاتا ہے، جب تجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے تیرا رب کریم جو ہے، ان عذاب ربک شدید، تیرے رب کا عذاب، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس بات کا تجھے جب احساس ہوتا ہے، اور جب تو لوٹ کر آتا ہے اور میرے دربار میں جھک جاتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، میری طرف رجوع ہوتا ہے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، الا ما کان فیک، تو گناہوں کے جس بھی اندھیرے میں کیوں نہ ہو، تو گناہوں کے کسی بھی علاقے میں کیوں نہ ہو، ولا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہوں، اللہ المستعان، میرے پیارو آپ ذرا احساس لے کر جائیں کہ میرا رب کریم کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا معافی دینے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو رہے ہوں اور تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تو مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے تیرے گناہ کتنے ہیں۔ وَيَا ابْنَ آدَمْ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً، اے آدم کی اولاد اگر تو زمین بھر کر بھی گناہ لاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں شرک نہیں کرتا ہے اور تو مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو اور عزیزو، بعض اوقات اللہ رب العزت صرف اور صرف سچی توبہ پر، سچی توبہ کی نیت پر انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 90 پر 9 قتل کرنے والے کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ دیکھیے جس نے 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا ہے، 1 2 نہیں 99 مرڈر کیا ہے، اس کے باوجود جب 100 آدمی سے پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا،
وہ کہتا ہے ارے تو اتنا زیادہ گنہگار ہے، اتنا خطا کار ہے، اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ اس نے کہا تیری رہنے کی بھی ضرورت نہیں، تو بھی چلا جا بس۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اگر دین کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے، صحیح معلوم ہے، تبھی رہنمائی کریں۔ جب 100 ختم ہوئے تو پھر ایک آدمی سے پوچھتا، وہ کہتا ہے کہ بھائی جس علاقے میں تو رہتا ہے یہ ماحول تیرے لیے بس کی بات نہیں ہے، یہ ماحول تیرے لیے راس نہیں آ رہا ہے، یہاں کا ماحول بد کرداروں کا، اور اس علاقے میں تو رہے گا تو اور بگڑے گا اور قتل کرے گا، لہٰذا تو یہاں سے نکل، فلاں بستی میں ایک آدمی رہتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ بڑے دیندار ہیں، جانا اور اس سے اپنا مسئلہ پوچھنا، اللہ ضرور تجھے معاف کرے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ آگے جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں میرے دوستوں۔ یہ 100 جس آدمی نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سچی نیت کی وجہ سے، جو توبہ کی سچی نیت تھی، اس کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک روایت یہ ملتی ہے صحیح بخاری و مسلم کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف کرتا ہے جو ایک طرف اپنے گناہوں کو دیکھے اور دوسری طرف اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف ستاتا ہے، گناہ پر گناہ کیے گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے اللہ کو میں کیا جواب دوں۔ دیکھیے وہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کیا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد مجھے جلانا اور میری راکھ کو ادھر ادھر بکھیر دینا، بچوں نے ایسے ہی کیا، اللہ کے حکم سے اس کو جمع کیا گیا، اور پھر اللہ کے فرشتے اس سے پوچھتے لما فعلت ہکذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے من خشیت ربی، من خشیتک یا رب وانت عالم، اے اللہ تو جانتا ہے، بس تیری خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے ایسے کیا کہ میں تجھے کیا جواب دوں۔ جواب دہی کا احساس، اللہ کے پاس جواب دینے کا احساس جب کسی انسان کے دل میں آتا ہے اور وہ عزم و مصمم کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ ضرور اس کو معاف کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، ایک مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو ایسے لیتا ہے، ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ کا ٹیلا اس پر گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ عُنُفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ جب ایک فاجر، ایک گنہگار جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ وہ جانے کا یقین نہیں ہے، وہ آدمی جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، میں کیا کیا، سارا زمانہ کر رہا ہے، یہی نہ بولتے۔ تو بس ایسے وہ ایک فاجر آدمی اپنے ناک پر جب مکھی بیٹھتی ہے نا، مکھی کو جیسے ہلا دیتا ہے، بس اسی طریقے سے اس گناہ کو بھی اتنا زیادہ لائٹ لے لیتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بڑا گناہ کرتا تو چین سے نہ بیٹھتا جب تک ایک سچی توبہ نہ کرتا، اپنے آپ کو اس گناہ کی سزا کے لیے پیش نہ کر دیتا۔ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، بھول ہوئی، فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا طہیر نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کیجئے، آپ مجھے پاک۔ وہ جہیمہ کی عورت، وہ غامدیہ کی عورت جس سے زنا سردرد ہوا، وہ آئی، طہیر نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ احساس جرم دیکھیے، غلطی ہوئی ہے، آدمی غلطیوں کو پر پردہ خود ڈالنا چاہتا ہے، لیکن میرے دوستو صحابہ وہ تھے جس وقت ان سے غلطی ہوتی تو اپنے آپ کو اگر پیش کرتے کہ مجھے میری غلطی کی سزا یہیں پر مل جائے، مجھے آخرت میں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَيْحَكْ ارْجِعِي، جاؤ تم اللہ بھلا کرے، جاؤ اللہ سے معاف کرو، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تم اللہ سے معافی طلب کرو، وَتُوبِي إِلَيْهِ، اللہ کی طرف معافی مانگ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے معافی تلافی کر، اللہ تمہیں معاف۔ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کیجئے۔ معلوم ہوا وہ حمل سے ہے۔ کہا اگر تمہیں سزا ہوگی پھر تمہارے بچے کا کون جواب دے گا؟ اللہ کے نبی وضع حمل کے بعد آنے کی بات کی، وضع حمل کے بعد جب آئی فوراً کہا اگر تمہیں سزا اب دی جائے گی تو تمہارے شیرخوار بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ حتیٰ کہ اس بچے کو جلد از جلد اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کر آتی ہے۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں، احساس جرم، احساس غلطی کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے اسی دنیا میں غلطی کی سزا ملنی چاہیے، بس بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کر آتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کیجئے۔ بس ایک کھڈا کھودا گیا اور اس وقت جو سنسار کا معاملہ تھا، سنسار کے لیے پتھر مارے گئے۔ روایتیں الگ الگ ہیں کہ ایک تیز نوکیلا پتھر خالد بن ولید کے ہاتھ سے جو جا کر لگا، جس کی وجہ سے خون کے فوارے اڑے۔ شٹ، گندی عورت کا خون، یا اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے خالد تم کیا بول رہے ہو؟
اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں پر اگر تقسیم کیا جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ماعز کا معاملہ، اسی طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر کوئی بھگوڑا جنگ سے بھاگ کر آیا، اگر پھر اس کو بھی اگر اللہ معافی دے تو اس کی توبہ میں اللہ اس کو معافی دے۔ تو میرے دوست اور عزیزو، اللہ کے واسطے ہم احساس لیں، ہم غلطی کرنے کے بعد ڈھٹ نہ بن جائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، سارا زمانہ کر رہا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد احساس لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ میں، استغفار میں، اللہ سے معافی مانگنے میں عجلت کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں تم جلدی کرو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کے لیے جلدی کرو جس کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں کی طرف ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر توبہ کس کے لیے؟ توبہ غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی کرنے والے کے لیے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں غلطی اس واسطے کرتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جبکہ ان کو چاہیے یہ بھی جان لے اللہ شدید العقاب ہے، اللہ سخت پکڑنے والا ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ کی یہ صفات بھی ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ صفات آئیں کہ اللہ شدید العقاب ہے، بڑی سخت پکڑنے والا ہے، تو پھر ہم توبہ میں جلدی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے، معافی استغفار ان لوگوں کے لیے ہے جو غلطی دانستہ طور پر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر غلطی کرتے ہیں، بائی مسٹیک غلطی سے ان سے بھول ہو جاتی ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے میں جلدی کریں، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان کو سکرات کا عالم نہ آئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس کو سکرات کا عالم نہ آئے۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ وقت کب کس کو آئے گا نہیں معلوم۔ ایک آدمی اچھا بات کرتا رہتا ہے، اچانک گر جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے، چھوٹے سے حادثے میں موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات دیکھتے سنتے لیکن ہم عبرت نہیں لیتے، یہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے واقعہ۔ اللہ المستعان۔ میرے دوستو عبرت لیں، اللہ نے آج صحت دی ہے تو صحت کو غنیمت جانے، بیماری آنے سے پہلے۔ اگر آج فری ہے تو فرصت کو غنیمت جانے، بزی ہونے سے پہلے۔ اگر آپ رمضان کو پائے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو پچھلے سالوں میں ہوا کرتے تھے وہ آج نہیں ہیں۔ یہ رمضان کی یہ راتیں، یہ دن، یہ لمحات، اس کی قدر کریں اور اللہ کے واسطے تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رجل ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر جس کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی جگہ، آپ میں کہا ہر بھائی اپنی جگہ جائزہ لے، کیا ایسا لمحہ بھی میری زندگی میں آیا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی خشیت کو یاد کر کر میں رویا ہوں؟ میرے دوستو، اللہ کے واسطے یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، آج لوگ الوداع منا رہے ہیں۔ کیا کوئی اپنے عزیز، اپنے خاص مہمان کی جدائی پر خوشیاں مناتے ہیں؟ آج لوگ الوداع شاہ رمضان، الوداع کے نغمے گاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں یہ رمضان جو ہم سے جدا ہو رہا ہے یقیناً ہم کو اس بات کا پیغام دے کر جا رہا ہے، اگر یہ رمضان آنے کے بعد میری زندگی میں چینجز آئے ہیں، تبدیلیاں آئے ہیں، میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، اللہ کے لیے رکوع سجدہ کرنے والا، کثرت سے قرآن مجید کا پڑھنے والا رمضان میں ہوں، تو مجھے اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی تو ایسے ہی رہنا ہے۔ اگر رمضان کے بعد میری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو یقیناً مجھ سے زیادہ خسارے والا، مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی آدمی نہیں۔ ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق فرائض کی پابندی کی، سنن نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کرتے رہے، اس پر شکر بجا لائیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے غافل ہیں، رمضان پانے کے بعد بھی وہ رکوع سجدہ نہیں کر رہے ہیں، وہ قیام اللیل میں نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت میں نہیں ہیں، وہ فرائض کی ادائیگی میں نہیں ہیں۔ بس رمضان آیا، کاروبار کا سیزن ہے، خوب جھوم لو، خوب لوٹ لو، خوب جتنا کمانا ہے کما لو۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے نیکیوں کو بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف دنیا دار لوگ دنیا کو بٹورنے اور جمع کرنے میں، اپنے خرچ کو ادا کرنے، خرچ کے لیے جمع کرنے، گھر مکان بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، قرآن کہتا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، ہم دنیا کو ترجیح دینے والے نہ بنے، ہم آخرت کو ترجیح دینے والے بنے۔ بعض لوگ رمضان میں خوب عبادت کرتے ہیں، مگر رمضان کے بعد سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ بس رمضان آیا، ایک چاند دے کر رمضان کے لیے عبادت کے لیے تیار ہوئے،
مسجدیں بھر گئی، مسجدیں آباد ہوئی، مسجدوں کی رونق بدل گئی، اور جو ایک چاند نظر آیا، بھائی کیا ایک چاند نظر آئے اور مسجد والے بن جائیں، اور ایک چاند دکھتے ہی فوراً بازار والے بن جائیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز ایسا نہ ہو۔ جبکہ شیطان قید ہوا تھا، اور شوال کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان آزاد ہوگا، نہ کہ مسلمان۔ مسلمان کبھی بھی آزاد نہیں ہے۔ مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق حاصل ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرتے دم تلک مسلمان رہو۔ رمضان میں ہم خوب پابندی کی، خوب جوش کا مظاہرہ کیا، جد و جہد کی، نماز تراویح کے لیے آگے بڑھے، قرآن مجید سنتے رہے، قرآن مجید پڑھتے رہے، صدقہ و خیرات کیے، خوب کپڑے بانٹے، خوب کھانا کھلائے، خوب لوگوں کی مدد کی۔ لیکن رمضان کے چلے جانے کے بعد الآن کما کان، جیسے پہلے تھے ویسے اگر ہو جائیں تو ہم سے زیادہ بڑا بد نصیب کوئی نہیں، ہم سے زیادہ دور اللہ سے جانے والا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ 5 وقتہ جو نمازیں فرض ہیں اس میں بھی لوگ غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ یہ بات جان لیں، جو اللہ رمضان کا مالک ہے وہی اللہ رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور بقیہ مہینوں کا بھی وہی مالک ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، احب الاعمال الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کے پاس جو سب سے زیادہ پسندیدہ جو اعمال ہیں وہ مسلسل کیے جانے والے اعمال ہیں۔ رمضان کے بعد کی بھی زندگی جو ہے تقوی والی زندگی ہو۔ رمضان میں جیسے ہم نے جھوٹ سے، گناہ سے، ہر چھوٹی بڑی غلطی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ رہے تھے، بس رمضان کے بعد بھی یہ بچا کر رکھیں کہ میں مسلمان ہوں۔ جیسے رمضان میں روزے سے ہوں، میں رمضان میں ہوں، دیکھ میں رمضان میں ہوں، میں اس لیے میں تجھ پر کچھ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں۔ جیسے رمضان میں اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا تھا، رمضان کے بعد بھی یہی سوچ کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ بعد رمضان فرائض سے چھٹی، یہ اچھی بات نہیں۔ رمضان میں تراویح میں اتنی محنت کرنے والا نوجوان رمضان کے بعد فرض نمازوں سے چھٹی لیتا ہے، فرض نمازوں سے غائب ہوتا ہے، مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرماتے کہا تھا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے اللہ کے بندے تو اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا، یقوم اللیل، وہ قیام اللیل کیا، فترک قیامہ، پھر اس کے بعد قیام کو چھوڑ دیا۔ بشر حافی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے سوال ہوا کیا بات ہے، لوگ جو ہے رمضان میں خوب عبادت کرتے ہیں، رمضان کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، یہ لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں، یہ لوگ بہت ہی گندے لوگ ہیں جو صرف اور صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں، رمضان کے بعد اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اکثر سلف کہا کرتے تھے کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے تو اللہ والا بن، تو اللہ والی بن، نہ کہ رمضانی مسلمان بن۔ رمضان کے بعد بھی اللہ والی زندگی گزارے، فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کریں، خاص طور پر شوال کے روزوں کا اہتمام کریں، پیر جمعرات کے روزوں کا اہتمام کریں، گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے غازی بن جائیں۔ گفتار کا غازی بن سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا، علامہ اقبال نے کہا تھا گفتار کے ساتھ کردار کے غازی بن جائیں۔ اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں، جس طریقے سے افطار اور سحر میں دے کر لوگوں کو تقسیم کر کر لوگوں کو کھلا کر کھا رہے تھے، عام دنوں میں بھی اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر کر، لوگوں کی مدد کر کر خود اپنا خیال رکھیں۔ زمانہ تمہاری خدمت میں لگ جائے گا، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن کے تحت برائی کو اچھائی کے ذریعے فیس کریں، سختی کو نرمی کے ذریعے سامنا کریں۔ ہم لوگوں کی ضرورت بنے، جیسے لوگوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا، ویسے ایک مسلمان اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں لوگوں کی ضرورت بنے، کہیں کہ بھائی فلاں آدمی مسلمان آدمی، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا لین دین اچھا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جس وقت کتاب و سنت کی تعلیم میری زندگی میں مکمل ایام میں آئے گی۔ صرف رمضان کے لیے آئے اور رمضان کے بعد اگر میں بھول جاؤں تو مجھ سے زیادہ بڑا بد نصیب نہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے دوست اور عزیزوں، دیکھیے سراپا مسلمان کی زندگی فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ رمضان ہو یا بقرعید۔ مسلمانوں کی عیدیں لوگوں کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی گئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے ختم ہونے پر ہر مرد، عاقل بالغ مرد، عورت، بچے پر صدقۃ الفطر کو واجب کہا۔ صدقۃ الفطر فی کس، ہر آدمی کے بدلے، ہر بچے بڑے بوڑھے کے بدلے میں 2.5 کلو
حجازی صاحب کے مطابق جن سے طعام ادا کریں، اور جن سے طعام مطلب جو چیز ہم کھا پی رہے ہیں وہ چیز، اور یہ عمل عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، لیکن ہمارے پاس پورے رمضان میں بٹوارہ کر دیتے ہیں اور پھر چاند رات آنے سے پہلے فری ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فطرے کو واجب کیا طہرتاً للصائم، روزے دار کی غلطیوں کو، چھوٹی موٹی جو رفع ہے اس کو پاک کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ یہ صدقۃ الفطر کی حکمت یہ بتائی، یہ تو غریب لوگوں کے کھانے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ روزے دار سے جو لغو ہوتا ہے جو روزے کی حالت میں، اس کی پاکی کے لیے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے یہ رمضان کی جو عید ہوتی ہے، اس عید میں مسلمانوں کا جو پیغام ہوتا ہے وہ سب سے بڑا پیغام یہ اللہ ایک واحد، جس کی عبادت تم عام دنوں میں کر رہے تھے۔ عید خوشی کا ماحول ہے، ایسے موقع پر بھی تم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہو۔ تو یہ پیغام یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کسی بھی موقع سے شرک نہ آئے، تم اللہ کے موحد بندے بن کر رہو۔ اللہ کے موحد بن کر رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کے بغیر موت میں پہنچا، موت کے آغوش میں چلا گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ لا یشرک باللہ شیئا، اگر کسی نے شرک کیا دخل النار، وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ عید کا پیغام اخوت اور محبت کا ہوتا ہے، ملنساری کا ہوتا ہے، لیکن عید کے موقع پر کچھ آداب، کچھ ایسے غیر شرعی حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے منکر یہ ہے کہ عام طور پر لوگ داڑھی موڑتے ہیں۔ رمضان آیا تھا، داڑھی چھوڑے تھے، رمضان ختم، داڑھی بھی ختم، یا پھر شارٹ ہو جاتی ہے۔ اور غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور خلوت میں ملاقات کرنا، اکیلے میں جا کر السلام علیکم کر جا کر ملنا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھومنا، اپنے لباس کی نمائش کرنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اقربا، غربا اور مساکین کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، ایک پیغام یہ لے کر جائیں، عید کس کے لیے ہے؟ عید اس آدمی کے لیے ہے جس نے اللہ سے ڈرا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے کہا تھا لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس آدمی کی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس آدمی کی ہے جس نے اللہ کو ڈر کر اللہ کی عبادت کیا۔ میرے دوست اور عزیزو، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ میں کہا ہر بھائی ہر بہن اپنی جگہ جائزہ لیں، کیا واقعی رمضان جو آیا اس میں ہم نے اللہ کا خوف کیا، اللہ سے ڈرا، اللہ کی عبادتیں کی؟ تو عید کا دن ہمارے لیے عید ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا میرے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن میں گناہ نہ کروں، جس وقت میں اللہ کی معصیت نہ کروں، جس دن مجھ سے گناہ ہوتا ہے وہ دن میرے لیے بڑا بد نصیب دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری کائنات کے لوگوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہن پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی عبادات کو، نماز کو، روزے کو، صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے درمیان جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں ہیں اللہ ان کے قرضوں کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرما۔ ہمارے خلاف جو فیصلے کرتے ہیں اللہ ان قلموں کو توڑ دے، اللہ ان کاغذوں کو پھاڑ دے، اللہ جو ہاتھ مسلمانوں کے خلاف فیصلے لکھ رہے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو شل کر دے۔ اللہ فلسطین میں، غزہ میں جو مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ ان تمام کی تو حفاظت فرما، اللہ تو ان کی اعانت فرما، اللہ ہم سب کا تو حامی اور ناصر ہے، اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔